مفتی صاحب آپ کی جانب رخ کروں گا اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج پاکستان میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان پر ان تمام غیر مسلموں کا جس کا یہ سفید حصہ ہم نے اپنے پرچم میں علامت کے طور پہ دیا ہوا ہے، ان کا کیا حقوق ہیں اور ہمیں اس کا کیسے خیال رکھنا ہے؟ مثلا ہمارے ملک میں ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، ہمارے ملک میں دیگر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور وہ تمام لوگ اپنی عبادات بھی پرفارم کرتے ہیں۔ تو اسلام دیگر مذاہب کو اپنی ریاست میں رہتے ہوئے کیا کیا حق دیتا ہے؟ دیکھیں، دین اسلام کے اندر اور مملکت اسلامیہ کے اندر جو کانسیپٹ ہے ذمہ کافر کا، وہ ہے اسی لیے تاکہ جو بنیادی حقوق ہیں نان مسلمس کے وہ اس کو مل جائیں جی، اور اسی کانسیپٹ کو پاکستان کی بنیاد میں شامل کیا گیا۔ ٹھیک، جو آپ سے ڈسکرائب کیے، یہاں پہ جھنڈے کے اندر بھی سفید نشان جو ہے وہ علامت ہے نان مسلمس کے حقوق کے لیے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ جتنے بھی مذاہب ہیں، مطلب وہ کرسچنس ہوں، وہ ہندو ہوں، پارسی ہو، مختلف جو مذاہب ہیں وہ یہاں پہ رہتے ہیں اور ان کو وہی ایز اے پاکستانی شہری وہی تمام حقوق حاصل ہیں جو کہ عام مسلمان حقوق حاصل ہیں۔ ٹھیک، اور جہاں تک مذہبی حقوق کا تعلق ہے وہ بھی ان کو ان کی عبادت گاہیں موجود ہیں، وہ اپنے طریقے سے اپنے طریقے انداز سے اس پہ عبادتیں بھی کرتے ہیں، اپنے جو پروگرامز ہیں وہی منعقد کرتے ہیں، اپنے تہوار بھی منعقد کرتے ہیں اور بلا کسی خطرے کے کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت اچھا کانسیپٹ ہے، کیونکہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ بھی ان کو بنیادی حقوق دیتا ہے اور اس سے بڑھ کر جو ہمارا دین اسلام ہے وہ زیادہ حقوق دیتا ہے کہ ہماری مملکت میں ہے، وہ اسلامی مملکت کے اندر ہے، اسلامی اندر ہے، ملک کے اندر رہ رہے ہیں، تو وہ ان کا لازم جزو ہے کہ انہوں نے ان کو تحفظ دینا ہے تمام معاملات کے اندر۔ وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری بھی ہے، ملی ذمہ داری بھی ہے، بھائی واہ واہ، دونوں ذمہ داری ہماری ہیں۔ یعنی اسلام بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اور جتنا شاندار سلیقے سے غیر مسلموں کی ایکٹیویٹی پاکستان میں ہو رہی ہے، آپ بھی اس کی گواہی دیں گے، بدر بھائی آپ بھی گواہی دیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ مائک جی باقاعدہ جی، پروٹوکول کے ساتھ، اور آپ جو ہے وہ ضرور اس حوالے سے یہ بیان فرمائیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو ریت ہوتی تھی، یعنی ریت سے مراد جو ان کے ذمے میں آ جاتی تھی، تو اس ریت کا کیسے خیال رکھا جاتا تھا، ان کی عبادات کا کیسے خیال رکھا جاتا تھا؟ کیا یہ درست ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ مسجد نبی کے قریب کہیں عبادت کی اجازت بھی دی تھی؟ کچھ یہود ان کے پاس آئے تھے گفتگو کرنے کے لیے اور ان کا عبادت کا وقت ہو گیا تھا، یعنی ان کی عبادت کو کبھی مانے نہیں کیا، یعنی اسلام نے کبھی ان کی عبادات کو روکا نہیں۔ اور پاکستان میں اس کی بہترین مثال ملتی ہے کہ بغیر کسی خوف و خطر کے تمام ہندو کمیونٹی نے ابھی کچھ ہی دن پہلے جو ہے وہ اپنے تہوار بھی بنائے اور وہ کراچی شہر میں جا بجا آتے جاتے نظر آ رہے تھے اور سب لوگ انہیں دیکھ رہے تھے اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو یہ ایک پیغام ضرور آپ کے پاس سے جانا چاہیے کہ نہ یہ اسلام کا سلیقہ ہے اور نہ ہی پاکستان کا سلیقہ ہے، تاکہ امن کا ایک پیغام جائے۔ بالکل، دیکھیں آپ نے ذکر فرمایا، وہ پورا وفد آیا تھا کہ یہودیوں کا، انہوں نے کہا ہماری عبادت کا وقت ہے، تو باقاعدہ مسجد نبی کے 7 حصے میں ان کو اجازت دی تھی، وہاں پہ اپنی عبادت ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر تو ہے ہی نہیں جی، تو یہ دین اصل میں آپ کے ایٹیٹیوڈ سے، آپ کا جو سامنے کا جو فزیکل آپ کا طریقہ کار ہے، آپ کا جو دوسروں سے معاملات ہیں، اس سے اصل میں بہت امپیکٹ کرتا ہے وہ۔ تو یہ امپیکٹ جب جاتا ہے کہ ہم کسی نان مسلم کے ساتھ ہمارا اچھا رویہ ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس سے لڑائی جھگڑے سے کوئی بات بنوائیں، وہ ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر، کیا بات ہے، وہ ہماری طرف آگے بولتا ہے، زبان سے کہے کے بجائے آپ نے عمل سے یہ ظاہر کرنا ہے، اور پھر عمل سے جو پیغام ملتا ہے